دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے، وہ ڈیٹیلز ہم نے آپ سے شیئر کی. اور صرف ہم نے زبانی کلامی بات نہیں کی، آپ جانتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ٹھوس شواہد بھی فراہم کیے، irrefutable ایویڈنس، جس کا ابھی تک ہندوستان کوئی مناسب، جسے کہتے ہیں نا، جواب نہیں دے سکا، کیونکہ اتنی ٹھوس وہ شواہد تھے. آپ نے دیکھا کہ اس ڈوسیئر میں ہم نے واضح طور پر اشارہ کیا کہ ہندوستان فائنینشل اور میٹیریل سپورٹ دے رہا ہے کن کو؟ ان تنظیموں کو، ان دہشت گرد تنظیموں کو جو اقوام متحدہ کی نگاہ میں جو پرسکرائبڈ ہے. پھر یہ جو ڈوسیئر ہے جو آپ سے شیئر کیا گیا تھا، یہ اب اس پریس کانفرنس کے بعد ہمارے جو پی آر ہیں نیو یارک میں، منیر اکرم صاحب نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے شیئر کیا ہے اور ہمارا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کیا ہے. فارن سیکریٹری صاحب نے اس ڈوسیئر پر بھی ایکسٹینسو میٹنگز کی ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے اس پریس کانفرنس کے بعد ایف ایس نے جو P5 ممالک ہیں، پرماننٹ ممبرز آف دا سیکورٹی کاؤنسل، ان کے نمائندگان کو دفتر خارجہ دعوت دے کر اور یکے بعد دیگر پورا ڈوسیئر ان سے شیئر کیا. نہ صرف ان سے شیئر کیا بلکہ جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے، انہیں بھی مدعو کیا گیا دفتر خارجہ، اور ان سے بھی شیئر کیا گیا وہ ڈوسیئر. اس کے ساتھ ساتھ جو کی کنٹریز ہیں، اہم ممالک ہیں OIC کے، ان سے بھی شیئر کیا گیا، اور یورپین یونین کے ممبرز سے بھی شیئر کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو نہ صرف مرتب کیا، نہ صرف پریس کانفرنس کی، اس کی وسیع تشہیر جو ہے وہ اب ہو رہی ہے، کیونکہ حقائق پہ مبنی ہے. اور ہمارے مشنز جو ہیں پاکستان سے باہر، ان کو بھی واضح ہدایات چلی گئی ہیں کہ یہ حقائق وہاں کی میڈیا سے، تھنک ٹینک سے اور ڈیموکریسیز میں پارلیمنٹ سے شیئر کیجیے. آج جو آپ کو تکلیف دی گئی ہے، زحمت دی گئی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ سے شیئر کرنی ہے کچھ اور ڈیٹیلز جنہوں نے جنم لیا ہے اس ڈاکیومنٹ سے، جس کو آپ انڈین کرونیکلز کے نام سے آپ کے سامنے آ چکا ہے. یہ رپورٹ پبلش ہو چکی ہے، اب یہ ایک پبلک نالج ہے یہ ڈاکیومنٹ. اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ EU ڈس انفو لیب کی تحقیق کے بعد یہ حقائق سامنے آئے ہیں، اور یہ حقائق نشاندہی کرتے ہیں کہ پچھلے 15 سالوں سے آن لائن اور آف لائن ہندوستان کیا کر رہا تھا پاکستان کی امیج کو متاثر کرنے کے لیے، اپنی اچھائیاں اور اپنے پرسیپشن کو، ہندوستان کے پرسیپشن کو جھوٹا سچا بنانے میں، اور پاکستان کو انٹرنیشنلی انڈرمائن کرنے میں جو ان کا کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ فیک ایکٹیویٹی جو ہے وہ صرف اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے کی جا رہی تھی. آبجیکٹو اس ساری کارروائی کا، اس ڈس انفارمیشن آپریشن کا آبجیکٹو ہندوستان کا کیا تھا؟ میں پہلے عرض کر چکا، پرسیپشن، انڈین پرسیپشن، انڈیا کے بارے میں پرسیپشنز کو مضبوط کرنا اور پاکستان کو ملائن کرنا انٹرنیشنلی. اور یہ جو کارروائی ہوئی اور جو کرتے رہے، ان کا جو دائرہ تھا وہ 116 ملکوں تک پھیلا ہوا تھا.
اب طریقہ کار کیا تھا؟ انہوں نے فیک نیوز ویب سائٹس ترتیب دی، ان کو استعمال کیا، اور 750 کے لگ بھگ ایسی فیک نیوز ویب سائٹس کی نشاندہی ہو چکی ہے جنہیں ہندوستان استعمال کرتا رہا۔ 10 کے لگ بھگ جعلی فیک این جی اوز جو کہ ایکریڈیٹڈ تھیں یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ساتھ، ان کو استعمال کرتا رہا اور ان کے ذریعے ان کی سوچ کو انفلوئنس کرتا رہا۔ فیک تھنک ٹینکس بنائے اور ان کو استعمال کرتا رہا۔ فیک ڈیمونسٹریشنز، لوگ کہتے تھے دیکھیں جی برسلز میں کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ دیکھیں جی کیمپ لگا دیا ہندوستان کا، دیکھیں کتنی گہما گہمی ہے۔ سب جینوئن نہیں تھا، ڈرامہ تھا، ناٹک تھا، فنڈڈ تھا، آرکسٹریٹڈ تھا، اور اس میں ہندوستان کی جو اسٹیٹ ہے اور جو ان کے ادارے ہیں وہ اس میں ملوث ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انفارمل یورپین یونین میں پارلیمنٹری گروپس نہ صرف ترتیب دیے گئے، مثال کے طور پر ساؤتھ ایشیا پیس فورم، فرینڈز آف گلگت بلتستان۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم یہاں بات کر رہے تھے 14 نومبر کو، تو میں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن سے پہلے اور الیکشنز کے بعد، الیکشنز اب ہو گئے، یہ وہاں جو ایک سب نیشنلزم کو ہوا دینے کی کوشش کرتے رہیں گے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آج یہ اس فیک پارلیمنٹری گروپ سے ظاہر ہوا کہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بلوچستان کا بھی حوالہ دیا تھا میں نے، اور بلوچستان پہ بھی میں نے کہا تھا کہ کس طرح خاص طور پہ جب سے سی پیک کا جو منصوبہ اور اکنامک کوریڈور جو آگے بڑھنا شروع ہوا، آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر بالخصوص جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ تو یہاں آپ دیکھیں یہ فرینڈز آف بلوچستان، یہ بھی ایک فیک آرگنائزیشن اور ایک گروپ بنایا گیا ہے ان کے پروپیگنڈا کو، اس کے پرچار کے لیے۔ تو یہ جو فیک نیوز آؤٹلیٹس ہیں یہ نہ صرف ہندوستان نے بنائے، ان کو ہندوستان فنڈ بھی کرتا ہے، اور مقصد مس انفارم کرنا، کس کو؟ یورپین یونین کو اور یو این سسٹم کو مس انفارم کرنا، اور اس مس انفارمیشن کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا اور میں اب دہراتا ہوں کہ ہندوستان ایک ہائیبرڈ وار، پاکستان کے خلاف ایک ہائیبرڈ وار میں ملوث ہے، پوری طرح ملوث ہے، اور پاکستان اس کا مقابلہ کر رہا ہے کئی سالوں سے، اور مؤثر طریقے سے مقابلہ کر رہا ہے، خاموشی سے۔ لیکن اب کیونکہ حقائق کچھ سامنے آئے ہیں تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ دنیا کو ہم گاہے بگاہے اپنے ذرائع سے سفارتی انداز میں آگاہ کرتے رہے کہ ہندوستان یہ کر رہا ہے، یہ اس کے ڈیزائن ہیں، یہ اس کے ارادے ہیں، اور آج جو ان کی انویسٹیگیٹو رپورٹ سامنے آئی ہے ای یو ڈس انفو لیب کی، اس نے ہمارے موقف کی تائید کر دی، ہمارے موقف کو اس پر مہر لگا دی۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک یورپین پارلیمنٹ today.com کے نام سے ایک جعلی یورپین پارلیمنٹ کی آن لائن میگزین بنائی گئی، اس کے ذریعے انفارمیشن کا فلو رہا، اور یہ ہندوستان سے چلتی تھی، اٹ واز بینگ رن فرام انڈیا، اور اس میگزین نے جعلی تھنک ٹینکس کے ذریعے اور جعلی این جی اوز کے ذریعے اپنا پروپیگنڈا جو ہے اس کو وہ آگے بڑھاتے رہے۔ اور پھر کیا ہوا؟
यूरोपियन यूनियन की जो एंटी डिस इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तहकीक जब हुई मुकम्मल, तो उन्होंने दे ब्रॉट दिस मैगजीन डाउन कि भाई ये तो सब 2 नंबर काम है और इसको बंद होना चाहिए। इसके साथ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की प्रीमियर न्यूज़ एजेंसी है ANI, आप सब वाकिफ़ हैं, सब मीडिया के लोग हैं। अब ANI को इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया जा रहा है टू एम्पलीफाई दिस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान। और ये जो एजेंसी है ANI, ये फीड करती है फेक न्यूज़ मुख्तलिफ ज़राए से। मेन स्ट्रीम जो इंडियन पब्लिकेशंस हैं उनको ये लुकमे देती है, उनको ये मटेरियल देती है उसको बढ़ाने के लिए। बिल्कुल 2 नंबर काम लेकिन कर रहे हैं। और दिस इज़ एक्सट्रीमली वरिंग फॉर पाकिस्तान। इसलिए हमें तशवीश है कि ये जो ANI जैसी तंजीमें हैं और ये वायर सर्विस है, ये फीड करती है रेप्यूटेड न्यूज़ वायर्स लाइक रॉयटर्स। अब वो तो उनका एक नाम है, उनका एक अपना एक उनकी क्रेडिबिलिटी है जी, उनके पार्टनर बने हुए हैं, उनके साथ एक पार्टनरशिप अरेंजमेंट है और वो कई दफ़ा चीज़ें उनसे उठा लेते हैं बग़ैर उसकी गहराई में गए और वो पब्लिश हो जाती हैं और पाकिस्तान को नीचा दिखाने का मकसद है। तो उनको भी मैं समझता हूँ कि इन इंकशाफात के बाद ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। फिर आपको ये भी अर्ज़ कर दूँ, आपने देखा होगा पिछले दिनों में एक यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस का एक दौरा हुआ था मकबूजा कश्मीर का। वो कैसे हुआ था, वो किसने करवाया था, उसको फंड किसने किया था? इस किस्म की जो फेक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिंदुस्तान स्टेट के पैसे पर ये दौरे हुए। और तासुर क्या देना था? तासुर ये देना था कि 5 अगस्त 2019 के बाद अब जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है वो तो अब बिल्कुल दुरुस्त हो गई है, हालात मामूल की तरफ लौट आए हैं। और पाकिस्तान जो कहता है और दुनिया में उजागर करने की कोशिश करता है, उसको डिस्क्रेडिट करना मकसूद था। इसी तरह आप देखें कि जो इंटर्न्स हैं जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में काम करते हैं, कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल किया गया इन जाली NGOs ने, उनको माउथ पीस बनाया गया अपने प्रोपेगेंडे को हवा देने के लिए। फिर आपने देखा अखबारात में भी छपा, वो फ्री बलूचिस्तान के बैनर्स पोस्टर्स लगाए गए। ये कौन कर रहा था? ये बलूचिस्तान के लोग नहीं कर रहे थे, ये इस किस्म की फेक ऑर्गेनाइजेशंस फंडेड बाय इंडिया वो कर रही थी। और अब मैं कहूँ, फॉरेन ऑफिस कहे तो ये तो जी एक रिवायती पाकिस्तान का रोना धोना है, ये रोते रहते हैं। नहीं, पाकिस्तान नहीं कह रहा, एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये दूसरी रिपोर्ट 2019 में, और ये दूसरी रिपोर्ट उससे उनको उजागर कर रही है हालात को। सो एक स्मेयर कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान शुरू की गई है और उसकी कोई हदूद नहीं। जो एक पीसफुल स्ट्रगल है मकबूजा कश्मीर ने फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसको रंग देते हैं दहशतगर्दी से और वो तासुर देने की कोशिश करते हैं। फॉल्स स्टोरीज, ह्यूमन राइट्स अब्यूज के बारे में प्लांट की जाती हैं पाकिस्तान को डिफेंसिव करने पे। और फिर एक आप देखते हैं कि पूरी एक फैटेफ में कैंपेन हुई और आपने देखा कि अभी भी जो आखिरी प्लेनरी हुई उसका मकसद क्या था और कौन मुखालफत कर रहा था? दुनिया तारीफ कर रही थी जो पाकिस्तान ने इक़दाम उठाए थे और जो हमारी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस हमने फुलफिल की, और 21 हमने जो एजेंडा आइटम्स हैं उनको 100% हमने मुकम्मल कर लिया।
اور باقی پہ پیش رفت ہوئی، تو اس کو بھی منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ کے ذریعے وہ پاکستان کو نیچا دکھانے کی مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں۔ ان ابتدائی کلمات کے بعد میں محی یوسف صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ مزید کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے، دین آئی میک سم کنکلوڈنگ ریمارکس۔ شکریہ شاہ صاحب۔ اچھا جی، میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات دیتا ہوں اور یہ کڑیاں جوڑتا ہوں کہ ہندوستان مجموعی طور پہ کہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف۔ اور جب میں بات ختم کر لوں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا میں آپ کو ایک مافیا کی ڈسکرپشن دے رہا ہوں یا ایک ریاست کی؟ اس وقت یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ جس دشمن سے ہم نمٹ رہے ہیں وہ ریاست نہیں رہی، وہ ایک مافیا بن گیا ہے۔ وہ ایسا ہے جس طرح کسی شخص پہ 302 کا پرچہ ہوا ہو تو وہ چارج شیٹ جو ہے وہ ابھی وزیر خارجہ نے اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میں شروعات کروں گا اس بات سے کہ یہ جو اب رپورٹ آئی ہے یہ ایک تسلسل ہے۔ 2019 میں دسمبر میں پہلے یہ بات شروع ہوئی تھی۔ اس وقت اسی ڈس انفو لیب نے 265 فیک آؤٹ لیٹس کا ذکر کیا تھا ہندوستان سے منسلک 65 ممالک میں۔ تب یہ ای پی ٹوڈے کے نام سے جو ابھی بات کی گئی میگزین کی وہ موجود تھا، اس کو جب پکڑے گئے تو ختم کیا اور ایو کرونیکل کے نام سے اگلے ہی دن ایک اور پبلیکیشن شروع کر دی۔ اس کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں اور تھیں، لیکن وہ مناسب نہیں تھا کہ اس وقت سامنے لایا جائے۔ اس میں ایک خاتون ہے، ہندوستانی خاتون مادی شرما کے نام سے، یہ انسٹرومنٹل تھیں، یہ تھیں اس 39 ممبر یورپین یونین کی ڈیلیگیشن کی جو مقبوضہ کشمیر میں لائی گئی، اور اس کو یہ رنگ دیا گیا کہ کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں یورپ کے پارلیمنٹیرینز بھی وہاں پہ تشریف لائیں۔ بعد میں ان میں سے کچھ نے اپولوجائز بھی کیا جب یہ پتہ چلا کہ اصل حقیقت کیا تھی، کہ یہ ایک را کا پورا پروگرام تھا۔ اس کی انویسٹیگیشن جب کروائی گئی، ہم نے جب یہ دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جتنے بھی فیک ایکٹیویٹیز اور یہ جو میں نے آپ کو میگزین کا ذکر کیا، اس کے سرور جو ہیں وہ یورپ میں نہیں ہندوستان میں بیس تھے اور یہ را نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ 3 دسمبر کو بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی اس ساری چیز پہ، لیکن ظاہری بات ہے جو میں نے آپ کو ابھی را کا کنیکشن بتایا وہ اس میں موجود نہیں تھا۔ اس پہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان نے میموز بھی لکھے، ڈپلومیٹک چینل سے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی آگاہ کیا گیا مختلف ممالک کے، لیکن بدقسمتی سے کوئی اس کا مثبت نتیجہ نہیں نکلا اس وقت۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، وزیر خارجہ نے اس کی بات کی ہے کہ یہ کر کیا رہے تھے، کس طرح چل رہا تھا، اور پھر آپ سوچئے گا کہ یہ ریاست ہوتی ہے یا ایک مافیا اور ایک چور کی مینٹیلٹی۔ پہلے تو انہوں نے یورپین یونین کے پارلیمنٹیرینز کو لابی کیا، پاکستان کے خلاف اکسایا، اور ان ایشوز پہ جن پہ وہ خود بات کرنا چاہتے ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، باقی بہت سے انوائرمنٹ ہے، کلائمیٹ ہے، ایسے پریزنٹ کیا جیسے بڑا جنرل کوئی کاز لے کے وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پورے کے پورے تھنک ٹینکس کھڑے کیے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، جو کہ ڈوبیس تھے، جو کہ 2 نمبر تھے۔ اس میں وہ جو ابھی وزیر خارجہ نے بات کی، انٹرنز کو، جو نوجوان اپنا ابھی کیریئر شروع کر رہے ہیں، ان کی تباہی کا منصوبہ بنایا، ان کو استعمال کیا، ان سے آرٹیکلز لکھوائے، کس چیز پہ؟ پاکستان کو ملامت، لام تان اور ملامت کا نشانہ بنانے کے لیے۔ میں آپ سے اس کے بعد ذکر کروں گا کہ اس سارے کا مطلب کیا بنتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز کو استعمال کیا گیا، ان کی ہیومن رائٹس کاؤنسل جو ہے، ادھر این جی اوز بھی جاتی ہیں، یعنی نان گورنمنٹ ادارے جو ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ جا کے ایک پوائنٹ آف ویو دیں مختلف ایشوز پہ۔ وہاں پہ 10 یا 10 سے زائد، 10 کے تو نام بھی شائع ہوئے ہیں،
وہ UN سے منسلک کر کے اس کاؤنسل سے ان NGOs کو، یہ ایسی کئی NGOs تھیں جو پہلے بنی صحیح طرح کسی کام کے لیے دنیا میں کسی نے بنائی، بند ہو گئی 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، انہی کے نام استعمال کر کے، ان کی ایکریڈیٹیشن استعمال کر کے وہاں جا کے تقاریر کروائی گئیں پاکستان کے خلاف۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ NGO کا نام ہے انڈیا ایجوکیشن پیس ایجوکیشن، کوئی کینرز ایسوسیشن، کین بنانے والے، جا کے بات کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، طوفان آ گیا، مر گئے، لٹ گئے۔ تو اقوام متحدہ کا سسٹم استعمال کر کے ان کو بھی ذلیل کیا اور پاکستان کے خلاف مہم چلائی۔ فیک میڈیا کی بات ہو گئی۔ یہ فیک میڈیا صرف لوکل نہیں، دنیا میں پہلے 65 ملکوں کی بات ہوئی تھی، اب 116 ملکوں میں یہ نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا۔ کئی دفعہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ریاست اپنے کام کرتی ہے، یہ صرف پاکستان کے خلاف جعلی کاروائیاں کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ پھر جو پارلیمنٹیرین تھے یورپین یونین کے، ان سے اخبارات میں آرٹیکلز لکھوائے گئے، ان کے پارلیمنٹ میں سوال پلانٹ کروائے گئے کہ جی یہ سوال پوچھا جائے جس کا یہ جواب ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو پارلیمان میں اپنے ممبران دیتے ہیں، ان میں بھی یہ پوائنٹ آف ویو انجیکٹ کروایا گیا۔ ڈیمونسٹریشنز کی بات ہو گئی۔ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس اور وثوق سے کہتا ہوں، ہم جو جینوئن اپنی پروجیکشن کرتے ہیں، جو اپنی بات پہنچاتے ہیں، وہ دنیا میں ایک جگہ کرنا، اس کے لیے مہینوں کام کرنا پڑتا ہے۔ ادھر یہ حال ہے کہ روز ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تصویر آ رہی ہے، آپ لوگ بھی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے فری بلوچستان۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا برطانیہ میں بسوں پہ لکھا ہوتا ہے فری بلوچستان، کبھی کچھ۔ آج آپ کو ہم نہیں، ایک تیسری انڈیپینڈنٹ وائس بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں اسپیکنگ سلاٹس لیے گئے، وہاں پہ باتیں کروائی گئی، اور اس کے بعد ذکر کر دیا وزیر خارجہ نے یہ جو رائٹرز اور ANI کا کنیکشن ہے، یہ آپ ان کی ویب سائٹ دیکھیے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور جو چیز بھی ANI سے آتی ہے وہ ہم چلائیں گے۔ کیا آ رہا تھا اور کیا چل رہا تھا یہ آپ کے سامنے۔ اس کا سکیل بھی سن لیجئے، 116 ممالک، 750 سے زائد فیک میڈیا آؤٹ لیٹس، 550 سے زائد ڈومین نیمز۔ یہ بہت اہم ہے۔ آپ نئی دلی میں بیٹھ کے ساری دنیا میں نئی ڈومینز اور ویب سائٹس کریٹ کر رہے ہیں ایز اف کہ کوئی وہ جینوئن بندہ یورپ میں یا کہیں بیٹھ کے وہ کام کر رہا ہے، اور ایک ہی خبر ساروں سے چلا رہا ہے۔ اخبارات میں فیک جرنلسٹ کے نام، جرنلسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، کو فوت ہو گیا، ان کے ناموں سے آرٹیکلز چھپوا رہے ہیں اور لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز چوری کر رہے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ کی چوری ہوتی ہے، آپ جاتے ہیں کوئی آپ کی آن لائن آئیڈینٹیٹی چوری کر کے اور اس سے غلط کام کرتا ہے، وہ انہوں نے پروو کیا ہے رپورٹ کے اندر۔ NGOs کا میں نے ذکر کر دیا، 10 یا 10 سے زائد جو ہیں وہ ایکریڈیٹڈ UN کو یوز کر رہے تھے۔ اور پھر جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، ایک ہیومن رائٹس کے بہت ہی مشہور لائر اور ایک جن کو بانی کہا جاتا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیومن رائٹس کی ساری فیلڈ کے، ان کو فوت ہو چکے ہیں، نام استعمال کر کے ان کے ناموں پہ اکاؤنٹ چلا کے اور میسج آگے بھجوائے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ یہ اگر تو کوئی ہالی ووڈ کی فلم ہوتی مافیا پہ تو میں مان لیتا، لیکن یہ حقیقت ہے جو ہمارا ہمسایہ ہمارے خلاف کر رہا ہے۔ میں آپ کو 2-3 کوٹس دینا چاہتا ہوں اس رپورٹ سے جو بہت اہم ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ایک چیز یہ رپورٹ کہتی ہے، We have been astonished by the multiplication of layers of fake, something we had never encountered in other investigations۔ یعنی یہ جو جال انہوں نے پھیلایا، آج سے پہلے اس طرح کا جال کبھی ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ یہ ہے اس کا لیول۔ وائس آف امریکہ کا نام آپ سب جانتے ہیں، اکانومسٹ میگزین کا نام آپ جانتے ہیں، یورپین پارلیمنٹ کے لیٹر ہیڈ کو استعمال کیا ہے، اس حد تک چلے گئے۔
اس کے بعد ایک برطانیہ کی حکومت کے منسٹر کی آئیڈینٹی BBC ڈائریکٹر کی تصویریں لے کے چلائی ہیں پاکستان کے خلاف، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور آخر میں یہ رپورٹ ایک بہت اہم بات کرتی ہے، ایون آر فل رپورٹ ڈز ناٹ مینشن ایوری تھنگ وی انکورڈ، یعنی جو آپ کے سامنے انہوں نے 80 صفحوں میں رکھا ہے وہ بھی ابھی ٹپ آف دی آئس برگ۔ تو ابھی آگے کیا کیا چیزیں آئیں گی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سری واستوا گروپ نام ہے، انکت سری واستوا یہ صاحب ہیں جو یہ ساری کیمپین کا فرنٹ ہے، جو سری واستوا گروپ لیڈ کر رہا تھا۔ اس کا تانا بانا کس سے جا کے جڑتا ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ اسی نیٹ ورک کا حصہ ہے جس کی ایک کڑی وہ ڈوسیئر ہے جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ دہشت گردی کس طرح ہندوستان کر رہا ہے، اور ANI اس کی پروجیکشن کرتا تھا رائٹرز اور باقیوں کے ذریعے۔ نام آپ کو وزیر خارجہ نے بتائے اور اس کی اہمیت میں ابھی بیان کر دیتا ہوں، ساؤتھ ایشیا پیس فورم، بلوچ فورم، فرینڈز آف گلگت بلتستان۔ ابھی میں اس کی آپ کو امپورٹنس بتا دیتا ہوں۔ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ANI کا ریلیشن شپ ہندوستانی ریاست سے، سری واستوا گروپ جو ہے اس کی پوٹینشیل ٹائز ود انڈین انٹیلیجنس سروسز، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو رپورٹ کا بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد UN میں، یونائٹڈ نیشنز میں ایک سپیکر جاتا ہے، جا کے بات کرتا ہے جو ان کی من پسند بات نہیں ہے، اس کو پھر تھریٹن کیا جاتا ہے کہ ہم تمہیں مروا دیں گے اگر تم نے ہماری بات نہ مانی یا نہ کی۔ یہ اس لیول پہ معاملہ گیا ہوا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے حاضرین کہ کچھ سو کالڈ پاکستانیز وہ بھی ان کے ایونٹس بھی اٹینڈ کرتے رہے، ان کو باتیں بھی کرتے رہے، ان کے ساتھ شامل بھی رہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اشارہ اس معاملے میں کافی ہے۔ اب آخر میں آپ کو صرف 2-3 چیزیں بتا دوں کہ ایک تو میں نے مافیا کا ذکر کر دیا، دوسرا اس میں کرمینالٹی شامل ہے، یعنی بین الاقوامی قوانین توڑے گئے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کا استعمال، EU کا لیٹر ہیڈ کا استعمال، لوگوں کی آئیڈینٹی چوری کرنا جس کے لیے دنیا میں 20-20 سال قید ہوتی ہے، اس میں کرمینالٹی شامل ہے۔ یہ صرف بات چیت نہیں ہے اور اس کو پرسو کرنا لازم ہے۔ دوسری بات میں نے بلوچستان اور گلگت بلتستان کا ذکر اس لیے کیا کہ انٹرنل سیکیورٹی پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں، یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ادھر کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے آپ کو ڈوسیئر میں پورا منصوبہ بھی بتایا کہ گلگت بلتستان میں وہ کیا کر رہے تھے۔ تو جناب یہ آوازیں بلوچستان گلگت بلتستان سے نہیں اٹھ رہی، یہ آوازیں ان نیٹ ورک سے اٹھ رہی ہیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلایا جائے۔ اس بات کو تحمل سے ہم سب انٹرنلائز کر لیں کہ پاکستان کے حالات الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں سیکیورٹی کے ضمن میں، دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک۔ اور یہ میں آپ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ایسا ہے۔ دیکھیے پاکستان کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا اور وہ آپ کو ہمارے کردار میں نظر آ رہا ہے، اور اس کی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر خارجہ کو کیونکہ وہ اس کی لیڈ میں ہے۔ پاکستان دنیا سے ان اپولوجیٹکلی بات کرے گا، پرو ایکٹیو پالیسی چلائے گا اور بغیر ڈر کے بات کرے گا۔ اگر کوئی ابہام کسی کو تھا جی پہلے بات نہیں ہوتی تھی، کشمیر کہاں گیا، ہندوستان، یہ آپ کو اب بالکل واضح طور پہ نظر آ جانا چاہیے۔ ہمارا مدعا دنیا میں ہر جگہ جائے گا، کھل کے جائے گا۔ ہاں شاید ہمیں کامیابی نہ ہو، جال بہت پھیلا ہوا ہے ہمارے دشمن کا، لیکن آج نہیں ہوگی تو کل ضرور ہوگی، کیونکہ ہماری بات حق اور انصاف پہ مبنی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے اداروں کی محنت سے وزارت خارجہ باقی تمام پچھلے 1.5 سال میں جتنی سرزرش ہندوستان کی ہوئی ہے میرا خیال ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور بالکل کوآرڈینیٹڈ نظام کے تحت پوری حکومت، پورے ادارے، وزارت خارجہ، میرا ادارہ، باقی ادارے کام کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ کیونکہ پاکستان اب ساری دنیا کو یہ بات بتا رہا ہے کہ ہمارا پیراڈائم اکنامک سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے۔ ہم دنیا سے دوستی کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے،
ہم افغانستان میں امن تلاش کر رہے ہیں، کوشاں ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں تاکہ وہاں امن آئے، راہداری ملے، سینٹرل ایشیا سے کنیکٹیوٹی بنے۔ ہمارا اس وقت موقف امن اور اکنامک سیکورٹی، اور ہندوستان یہ ایکٹیویٹیز استعمال کر رہا ہے کس لیے؟ تاکہ پاکستان آگے نہ جا سکے۔ ڈوسیئر میں کیا بتایا کہ یہاں حملے کرا رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یہ سارا نیٹ ورک کیا کر رہا ہے؟ ایک ایسا امپریشن بنا رہا ہے پاکستان کا کہ نہ انویسٹر آئے، نہ جب ہم ڈوسیئر دیں تو ہماری بات مانی جائے۔ یہ سارا ایک ہی جال ہے، اور یہ سارا ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان کی ڈائریکشن آپ پلیز ذہن میں رکھیں، اس پہ یہاں بھی اتنی بات نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے۔ بار بار یہ بات ہوتی ہے جی پاکستان نے یہ غلط کیا، وہ کیا۔ وی آر فوکسڈ آن اکنامک سیکورٹی اینڈ پیس۔ یہ ہمارا میسج ہے اپنی قوم کو بھی اور دنیا کو بھی، اور دنیا کے لیے ضروری ہے کہ اپنا نیریٹو اپڈیٹ کریں۔ جو ہندوستان کہہ رہا ہے اس طرح نہیں، پاکستان کو دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں، اور پھر دیکھ لیں کہ وہ مافیا جو دوسری طرف بیٹھا ہے وہ پاکستان کو کہاں لے جا رہا ہے۔ اب میں وزیر خارجہ کو درخواست کروں گا کہ اب اس گفتگو جو آپ نے سنی، اس کے بعد ہماری درخواست کیا ہے؟ وی ارج rights machinery, particularly the Human Rights Council, the UN High Commissioner for Human Rights, and the relevant special procedure mandate holders, as well as human rights experts, to take a serious look as to how a prestigious platform such as the Human Rights Council was thus misused. UN ECOSOC and its NGO committee must scrutinize and make sure that the government-owned and sponsored organizations piloting disinformation and spreading fake news and hate are not able to gain any space in UN platforms, especially the Human Rights Council. Tisra, the relevant authorities in Switzerland and Belgium in particular should investigate the finances and transparency of the relevant NGOs registered within their jurisdiction. Chautha, we also urge EU authorities to take notice of this massive campaign against Pakistan and not let their legal frameworks and institutions be abused in such a blatant manner. Or Pachwa, the European Parliament members who were manipulated into writing op-eds for fake media outlets or taken on trip to endorse the false Indian narrative of normalcy in illegally Indian occupied Jammu and Kashmir must recognize India for what it is. You've all heard the details of India's propaganda and influence operation against Pakistan. Today, India is manipulating and misusing the international system for its own nefarious designs. Pakistan calls on the United Nations and the UN Human Rights Council to immediately begin investigation and delisting of the 10 fake NGOs created by India to malign Pakistan. We also call on the United Nations to create processes that ensure that the international system is not manipulated through such influence operations. Additionally, we call on the European Union Parliament to begin a credible investigation into the manipulation of the EU Parliament and its legislative process by these fake organizations involved in anti-Pakistan propaganda under a fully funded disinformation and influence operation run by India. We also call on international news agencies, especially Reuters, to reconsider their existing partnership with ANI News Agency, now proven
to be pushing fake news from two fake Indian-created websites reportedly. And the last, truth cannot be hidden for long. The scope and extent of India's operations against Pakistan under their hybrid war is now apparent for the world to see. Pakistan will take all necessary actions to protect its interests. Once again, we warn the world to take heed of the RSS BJP regime's agenda, which threatens regional peace and continues to manipulate the international system for its own nefarious ends. Shukriya. शाह महमूद कुरैशी और उनके हमरा मुआवन खुसूसी मोईद यूसुफ अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि इंडियन क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट ने भारतीय प्रोपेगेंडे के जाल से पर्दा उठा दिया है। भारत 15 साल से झूठ के जरिए पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मुतासिर करता रहा। आपको उनमें नाम भी मिल जाएंगे, उनमें तस्वीर भी हैं, नाम भी हैं, सारों के नहीं हैं। और इसमें सिर्फ इस इशू पे नहीं, बहुत से इसके ऐसे अब्जाविये हैं जिन पे आगे काम होगा और हिंदुस्तान को जहाँ जहाँ इंसाफ पर मबनी हम चीज़ ले जा सकते हैं वहाँ लेके जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो अब बात हो गई है, ये वही अंग्रेज़ी की इस्तिलाह है कॉट विद योर पैंट्स डाउन। तो इसमें तो अब मामला इतना वाज़े है कि इस रियासत को तो पता नहीं रियासत भी कहा जा सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं वहाँ जाएंगे और नाम जो हैं वो आपको उसमें भी मिल जाएंगे और कुछ और भी हैं जो उससे मुंसलिक। जी नबी साहब, नबी अकबर आ न्यूज़ से सर, फैटफ के जैसे आगे मामला फिर आ रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान के सारे मामला तक लाएगा। इस सारा जो प्रोपेगेंडा हुआ जिस तरह से पाकिस्तान को मिलाइट किया गया है और पाकिस्तान को कोशिश की गई है कि ग्रे लिस्ट से बाहर ना सके, ब्लैक लिस्ट में जाए जो भारतीय पर, तो क्या इक़दाम अब किए जाएंगे? क्योंकि आपके पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी एक रिपोर्ट सामने आ गई है जिसको हम आलमी इदारों के सामने ला सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा साहब, देखिए, आप ने सही निशानदेही की है। पाकिस्तान अपने इक़दामात से मुसलसल इंटरनेशनल कम्युनिटी को और अपने अमल से काफ़ी हद तक कायल कर चुका है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, टेरर फाइनेंसिंग के बारे में और उसको चेक करने के बारे में संजीदा हैं। हमने कानून साजी की है, हमने इक़दामात उठाए हैं और हमारी संजीदगी दुनिया पे अब अयां है। लेकिन आपने देखा कि इजलासों में हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है और आप देखिए सबसे ज़्यादा इंटरवेंशंस किसकी होती हैं? हिंदुस्तान की होती। पिछली बार देखिए अकेला हिंदुस्तान बोल रहा था। तो आज उन ममालिक को जो फैटफ के मेंबर्स हैं उनको हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को इस रिपोर्ट के बाद इट शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जी ज़रूर सर। थैंक यू सर, दिस इज ज़रूर फ्रॉम जियो टेलीविजन। वज़ीर ख़ारिजा साहब, जिस तरह ये मामला बड़ा खुल के सामने आ गया, अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, तो क्या आप इन इदारों से अपॉलोजाइज करने का कोई डिमांड करेंगे? एक बात। दूसरा ये कि ये सारा कुछ इतना कुछ होता रहा, क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इस बारे में बेखबर रही? थैंक यू। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जिन इदारों का जिक्र किया, मैं उनकी नीयत पे, चाहे यूरोपियन यूनियन है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी हाल ही में मेरी बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है उनके साथ और हमारे दोस्ताना और तारीख़ी ताल्लुकात हैं। मैं उन ममालिक की नीयत पर शक नहीं करता, मैं उनके इदारों की नीयत पे शक नहीं करता। मैं समझता हूँ उनके साथ धोखा किया गया है, उनके साथ धोखा किया गया है और मैं उस धोखे की निशानदेही कर रहा हूं और उनको बावर करा रहा हूं कि ये आपके साथ ये एक हाथ हुआ है और आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि हाथ किसने किया और क्यों किया है और उनके मकासद क्या हैं। तो उनके साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ना मकसूद नहीं है, उनको बाखबर करना
اور ان کو تاکہ مستقبل میں وہ ان کے جھانسے میں نہ آئیں. یہ ہے ہمارا موقف اور ہمارا آبجیکٹو یہ ہے. اور آپ کا ہاں دیکھیے بہت سے لیولز پر میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم ان چیزوں سے واقف تھے اور جسے کہتے ہیں نا کوائٹ ڈپلومیسی کے ذریعے ہم اپنا نیریٹو پلگ ان کر رہے تھے. لیکن اب جیسے میں نے کہا ایک سٹیج آئی تھی اور وہ ایویڈنس اتنا ٹھوس سامنے آ گیا تھا کہ ہم نے ڈوسیئر آپ کی خدمت میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی خدمت میں پیش کر دیا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے تو کافی نہ تھا. آج جو ہم کہہ رہے تھے وہ آج ایک تیسری پارٹی جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع وقت تھا اس کو شیئر کرنے کا. اس میں صرف یہ اضافہ کر دوں جی, یہ کل بھی میں تنقید دیکھ رہا تھا کہ ریاست کیا کر رہی تھی. دیکھیے میں نے آپ کو ابھی 2019 کا جو واقعہ بتایا اور آپ کو بتایا کہ ہمیں معلوم تھا اپنی انویسٹیگیشن سے کہ یہ را کا وہی جال ہے. کئی چیزیں پس پردہ رکھنا ضروری ہوتی ہیں کسی وقت ایسی انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سی چیزیں اس جال میں ہم نیوٹرلائز بھی کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. یہ تو کیونکہ اب رپورٹ آئی ہے تو آپ سے بات کر رہے ہیں, لیکن ریاست تو 24 گھنٹے ان چیزوں پہ کام کر رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں تھا یا وی ور کاٹ آف گارڈ. جی تھینک یو. علی حسین فرام بزنس رپورٹ. شاہ صاحب جس طرح آپ نے جن اداروں کا ذکر کیا رپورٹ میں, جو جن اداروں کے نام آئے ہیں جو ہیں EU کی جو پارلیمنٹیرینس جو ہیں جن کے نام یوز ہوئے ہیں جو ابھی زندہ ہیں, کیا ان اداروں کو یا ان لوگوں کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے یا آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اپروچ کیا جائے کہ انڈیا کے خلاف کس طرح یا جو ایکشن کا جو بھی طریقہ کار ہو. نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈوسیئر اور یہ رپورٹ کو بنا کے کیا آپ کوئی لیگل اسٹیپ کی طرف بھی جا رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن اشخاص کا آپ نے ذکر کیا جن کے نام کو استعمال کیا گیا, امپرسنیٹ کیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ ان کی نظر سے یقیناً گزرے گی اور گزری ہوگی. تو ہماری بات سے ہٹ کر ان کی ایک اپنی شہرت ہے, ان کی اپنی کریڈیبلٹی ہے, ان کی اپنی ساکھ ہے, تو انہیں از خود بھی اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان شخصیات کو ان کی پارلیمنٹ کا فورم ہے, اس پہ وہ اپنی تشویش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کس طرح میرا نام استعمال کیا گیا, کس طرح ایک شخص جو ہے جو زندہ بھی نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں ہے, اس کو آپ نے اس کی تصاویر چھاپ دی, اس کے نام کو استعمال کیا. تو یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے, ہمارا نہیں ان کا بھی ہے. کل کو کوئی ان کے نام سے کوئی غلط چیز منسوب کر دے تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. کل کو میرے نام سے کوئی غلط چیز منسوب کر دے اور مجھے اس کے مطلب سوال جواب میں الجھ جاؤں تو یہ مناسب نہیں ہے. تو ان کو یہ کرنا چاہیے اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ اس رپورٹ کے بعد ایک تشویش کی لہر وہاں ضرور دوڑی ہوگی. کچھ نے اپنی لا تعلقی کا بھی اظہار کیا جن کے نام سے آپریٹ چھاپے. جی ہاں, یہ فارن سیکرٹری صاحب نے میری معلومات میں اضافہ فرماتے ہوئے کہا کہ کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ جن کے ناموں کو استعمال کیا گیا انہوں نے اپولوجائز کیا لا تعلقی کا اور اپنی لا تعلقی کا اظہار بھی کیا ہے. سو the ball has been set into motion. شاہ صاحب میرا یہ کوشچن ہے کہ ہندوستانی آرمی چیف جنرل منہوج فرسٹ ٹائم ایور ہمارے اسلامی برادر ملک دبئی UAE اور سعودیہ کا وزٹ پہ گئے ہیں. UAE نے ہمیں ان 13 ممالک کی لسٹ میں ڈالا ہے جن کی ورک فورس لو نہیں ہے, اور نمبر 2 ان کی مطلب ٹورسٹ کو بھی وہ انٹری نہیں دے رہے ہیں. تو جنرل منہوج کے اس دورے کے بارے میں آج کے اس موضوع کو سامنے رکھ کے آپ مجھ سے کل پرسوں بات کیجیے گا, میں بات کروں گا, پہلے کر چکا ہوں, آج نہیں کروں گا. ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرینڈ تھا کہ کچھ بھی انڈیا میں پہلے ہوتا تھا فوراً پاکستان کے اوپر بغیر کسی انویسٹیگیشن کے ایک نام یا ادار ڈالتا جاتا تھا. اب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے, 750 سے زیادہ پبلیکیشنز نے
116 ممالک کے اندر ہوتے ہیں. کیا پاکستان کی مشنز کو یہ بات کہی جائے گی کہ ان آرگنائزیشنس کا آؤٹلیٹس کو ریچ آؤٹ کریں, ان کو اس بات